کوئی نہیں تھی، اگر تو نے کر دی تو جتلا کیوں رہا ہے؟ کیوں غریبڑی کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے؟ دوسرا وہ آدمی جس اللہ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، جو شلوار ٹخنوں سے نیچی کرتا ہو۔ مسئلے مولانا چھڑ گئے، سڈے چڑھانا کہاں سے ثابت ہے؟ اوپر کرنا شلوار کہاں سے ثابت ہے؟ لڑ رہے مر رہے۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو اور پنڈلیوں تک اپنی شلوار کو کرو، خدا کی قسم یہ اور سنت میں نفاست ہے۔ فرمایا وہ آدمی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو ٹخنوں سے شلوار نیچی، دھوتی پہنے گا پلو زمین پہ لٹک رہا، شلوار پہنے گا پیچا پیر میں آ رہا۔ فرمایا لوگ کہیں گے بڑا سونا بڑھ کے آیا، اللہ قیامت کے دن کہے گا دفع ہو جا، کیا صورت لے کے آیا ہے؟ تیسرا وہ آدمی گاہک کو دیکھ کے کہ اللہ کی قسم جی یہ سودا ہے، اللہ کی قسم میڈ ان جاپان۔ دعا میرے عزیزو یہ یاد کر کے چلے جاؤ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کو جو صبح 3 مرتبہ پڑھے گا، جو شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا، میدان معاشر میں امتی مجھے تلاش کرے گا، میں اس دعا پڑھنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا اپنے حوض کوثر پر لاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلا کے میں محمد ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لو، چلتے پھرتے اگر وضو کے ساتھ اللہ اکبر، ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاقہ ہے، کئی دنوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آپ نے فرمایا یوں نکا سورہ نساء پڑھے کر، یوں نکا سورہ بقرہ پڑھے کر، آپ نے فرمایا جب تیرا وضو ٹوٹ جاوے فوراً تازہ وضو کر لیا کر، اس وضو کی برکت سے اللہ اتنا عطا فرمائے گا، بانٹتے بانٹتے مر جائے گا، تیری رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ رات کو وضو کر کے بستر پر سنت کے مطابق آ جا، مسنون دعائیں پڑھ اور وضو کر کے بستر پہ لیٹ جا، تو بڑا سو رہا ہوگا، فضائل کے اندر لکھا ہے تیری روح ساری رات 3 کام کرے گی، وضو کر کے بستر پر آ جا، تو بستر پہ جسم کے ساتھ لیٹا ہوگا، تیری روح ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتی رہے گی، ہر کروٹ پر فرشتے تیری مغفرت کی دعا کریں گے، جب تیری آنکھ کھل گئی پیر میں جوتا بعد میں پہنے گا، فرشتہ تیری منجی کے سرانے کھڑا ہو کے کہے گا وضو کر کے سویا تھا، اس کے عوض میں اللہ نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، یہ اللہ کی تقریر ہے اپنے بندوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا۔ او میرے بندو جو ایمان لے کے آئے، اگر یار کا گھر ہو، رشتہ دار کا گھر ہو، مامی خالہ کا گھر ہو، ماسی کا گھر ہو، پھپھی کا گھر ہو، چاچے تائے کا گھر ہو، اپنا گھر کیوں نہ ہو جس گھر میں تمہاری بیٹی رہتی ہو، اپنا گھر کیوں نہ ہو جس گھر میں تمہاری بیوی رہتی ہو، اپنا گھر کیوں نہ ہو جس گھر میں تمہاری ماں رہتی ہو، اللہ کہہ رہا خبردار خبردار، گھر میں بغیر اجازت کے نہ گھسنا، اپنے گھر کیوں نہ ہو، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رہتے ہو، فرمایا دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا کر، اندر آنے کی اجازت مانگا کر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ اللہ یہ کیوں کہہ رہا؟ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا امتی بڑا حیا والا، بڑی غیرت والا، اللہ نہیں چاہتا سگی بیٹی کے ننگے سر پر میرے امتی کی نظر پڑ جائے، اس کی حیا والی آنکھ میں حیا ہو جائے۔ سنو سنو سنو، جس کلمہ